السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی آج کا وظیفہ کمال کا ہے، اور اس وظیفے کی ہمیں اکثر ہمارے جو بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ سفر پر جب بندہ جاتا ہے تو اس وقت پیچھے گھر کی یا گھر والوں کی بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی، کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے، یہ ہو جائے یعنی کہ بہت سارے بندے کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، یہ وظیفہ کر کے آپ سفر پر چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ غیبی آپ کے گھر والوں کی ایسی مدد ہوگی کہ چاہے جو دشمن ہوگا جتنا مرضی آپ کے گھر والوں پر وار کرے، جو کوئی مرضی وہ اپنا جو ہے نا زور لگا لے، لیکن وہ آپ کے گھر والوں کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا آپ کے گھر والوں کو۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جی ہمارے بچے بیمار ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ زیادہ بیمار نہ ہو جائیں، یا میں سفر پر جا رہا ہوں تو کوئی گھر میں نقصان نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کریں، وظیفہ کر کے سفر پر چلے جائیں، تو اس کا رزلٹ آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ کمال کا رزلٹ آپ کو ملے گا، کوئی بھی انشاءاللہ نقصان آپ کے گھر میں نہیں ہوگا۔ تو ابھی وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مختصر سا وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جب بھی آپ سفر پر جائیں تو سفر کے لیے ہمارا ایک لباس ہوتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر کوئی بندہ نیو لباس ہم پہن کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا کس طرح کا لباس ہوتا ہے، تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ گھر میں چاہے جس طرح کا بھی لباس ہو، لیکن جب ہم باہر جائیں، کسی سفر پر جائیں، کسی کو ملنے جائیں، تو اس وقت ہم لباس جو ہے وہ کپڑے اپنے چینج کر کے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کپڑے چینج کریں، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ مکروہ وقت کے علاوہ، مثلاً یہ نہ ہو کہ جو زوال کا وقت ہے، مکروہ جو وقت ہوتے ہیں تین، ان وقت کے علاوہ، ان اوقات کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 4 نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ جب بھی آپ سفر پر جائیں یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھنا۔ 4 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفل پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ کر ایک رکعت مکمل کریں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس کے بعد دعا مانگ کر آپ چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے دن مرضی آپ باہر رہو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ اس وظیفے کی برکت سے اتنا زبردست رزلٹ ملے گا، آپ کے گھر والوں پر دشمن چاہے جتنا مرضی زور لگا لے، کوئی بھی انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔